السلام علیکم۔ پروگرام اپنا اپنا گریبان میں متی اللہ جان۔ پاکستان یقینی طور پہ ایک مہذب معاشرہ ہے اور مہذب معاشروں میں کہا جاتا ہے کہ جرم سے نفرت کریں، مجرم سے نہیں، اور اسی لیے پاکستان کے آئین میں بھی ہر شہری کو اس کی شہری آزادی کا بنیادی حق حاصل ہے۔ اس کو بغیر وجہ بتائے گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اس کو اغوا یا لاپتہ نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی الزام ہے تو اس کو بتانا بھی آئین کی شک کے مطابق لازمی ہے۔ اس کو 24 گھنٹے کے اندر پاکستان کی کسی عدالت کے سامنے پیش کرنا بھی انتہائی ضروری ہے، مگر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا۔ اگر ایک طرف دہشت گردوں نے، طالبان یا القاعدہ، اب انہوں نے ایک خون کا بازار گرم کر رکھا تھا اور جس قسم کے دہشتناک حملے انہوں نے کیے، پاکستان کے عورتیں، بچے اور بوڑھے جس طریقے سے ان کے خون کے ساتھ ان دہشت گردوں نے ہولی کھیلی، یقینی طور پہ ہر شہری کے اندر ایسے دہشت گردی کے واقعات پر ان دہشت گردوں کے خلاف ایک نفرت کے جذبات ابھرتے ہیں، مگر پھر ریاست جو ہے وہ نفرت اور انتقام میں کارروائی نہیں کرتی، ریاست آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کرتی ہے۔ لاپتہ افراد کا معاملہ 2005 سے بلکہ امریکہ میں 9/11 کے حملوں کے بعد سے شروع ہے، اور پاکستان کے سابق فوجی حکمران جنرل مشرف نے اپنی کتاب میں اس بات کا ایک انکشاف کیا تھا اور اقرار کیا تھا کہ امریکہ سے ملینز آف ڈالرز لے کے بہت سے پاکستانی شہریوں کو دہشت گردی کے جرم میں امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ اس انکشاف کے بعد بہت سی وضاحتیں بھی آئیں اور جو اردو ترجمہ ان کی اس کتاب کا چھپا اس میں سے یہ دعویٰ نکال دیا گیا تھا، مگر پھر حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی تھی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان، اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری، 2005 سے بعد جب معاملات لاپتہ افراد کے سپریم کورٹ میں پہنچے، اس وقت بھی بہت سے ریاستی اداروں سے جواب طلب کیا گیا، مگر آج تک پاکستان کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور دوسری عدالتوں میں آج تک لاپتہ افراد کی شکایات آ رہی ہیں، زیر التوا ہیں، اور ان میں کوئی ایسے ٹھوس فیصلے نہیں کیے گئے کہ ایک ہی بار لاپتہ افراد کا یہ معاملہ جو ہے اس کو طے کر لیا جائے۔ پاکستان کی حکومت نے معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ایک عدالتی کمیشن بھی بنایا جس کا کام تھا کہ پاکستان کے تمام لاپتہ افراد کے حوالے سے تفصیلات، معلومات، اعداد و شمار اکٹھا کرنا اور مختلف اداروں کو ان لاپتہ افراد کی برآمدگی کے حوالے سے ہدایات دینا اور پھر ان اداروں کی کارکردگی کے حوالے سے رپورٹ بھی مرتب کرنا۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی سربراہی میں یہ کمیشن آج بھی کام کر رہا ہے، مگر لوگ آج بھی لاپتہ ہو رہے ہیں۔ معاملہ صرف پرانے لاپتہ افراد کا نہیں، اب معاملات اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ہر روز لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں حال ہی میں جو سوشل میڈیا کے چند بلاگرز کو بھی لاپتہ کیا گیا۔ چودھری نثار وفاقی وزیر داخلہ کے دعووں کے باوجود آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ ان کو کس نے اٹھایا تھا، مگر یہ ضرور پتہ چل گیا کہ مبینہ طور پہ ان پہ یہ سنگین الزام تھا کہ وہ توہین رسالت کے مرتکب ہوئے تھے۔ یقینی طور پہ یہ انتہائی سنگین الزام ہے اور کوئی بھی مسلمان ایسے الزام کو برداشت نہیں کر سکتا، اور اسی لیے شاید بہت سے لوگوں کا یہ مطالبہ تھا کہ ان لوگوں کو باقاعدہ عدالت میں پیش کر کے سخت سے سخت سزا دی جائے، مگر بدقسمتی سے نہ تو ان لوگوں کو عدالت میں پیش کیا گیا بلکہ ان ملزمان کو جو ہیں وہ کسی بھی طریقے سے پاکستان سے جانے بھی دیا گیا، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان افراد پہ جو الزام لگا ہے وہ درست ہے یا غلط، کیونکہ یہ فیصلہ عدالتوں نے کرنا تھا اور تحقیقات کے بعد کرنا تھا، مگر آج یہ ملزمان بھی پاکستان میں نہیں، اور اسی طرح بڑی تعداد میں دوسرے لاپتہ افراد بھی ہیں جو آج تک کسی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ آج کا دن پاکستان کی پارلیمنٹ نے فوجی عدالتوں کے حوالے سے ایک جو آئین میں ترمیم منظور کی ہے، ایوان بالا سینٹ میں بھی وہ آئین میں ترمیم منظور کر لی گئی ہے، اور فوجی عدالتوں کے اس قانون میں ایک خاص شق ایسی ہے جس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ لاپتہ افراد سے ہے، اور اس شق کے مطابق جو لوگ 9/11 کے بعد لاپتہ ہوئے، جنرل مشرف کے دور میں یا آصف علی زرداری کے دور میں بھی، ان لوگوں کو اگر منظر عام پہ لایا جاتا تو کسی ادارے کے خلاف، کسی ریاستی ادارے کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی تھی۔ ان کی حراست اور ان کو جیل میں رکھنا قانونی تصور کیا جانا تھا۔ وہ شک آج 2 سال کے فوجی عدالتوں کے دور کے بعد بھی آج کے قانون میں بھی برقرار ہے، جس کے مطابق
جو پرانے لوگ لاپتہ ہیں اگر اب وہ منظر عام پہ آ جاتے ہیں تو ان کی جو پرانی حراست کا عرصہ ہے اس کو جائز اور قانونی تصور کیا جائے گا۔ یہ ایک سہولت تھی، یہ ایک عام معافی تھی ان لوگوں کے لیے، ان اداروں کے لیے جن پہ ان لوگوں کو اغوا کرنے کا الزام تھا۔ مگر اس سہولت کا کیا فائدہ ہوا، اور کیا اب جو 2 سال کے لیے مزید فوجی عدالتوں کے قیام میں توسیع دی گئی ہے، اس قیام میں توسیع کا لاپتہ افراد کو سامنے لانے میں کوئی مدد ملے گی یا نہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہم آج کے پروگرام میں کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، مہمانوں کا تعارف کراتے چلیں۔ ایڈوکیٹ راجہ ارشاد صاحب جو کہ سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں، اور جنرل مشرف کے دور میں بلکہ صدر زرداری کے دور میں بھی جب افتخار محمد چودھری چیف جسٹس تھے تو اس وقت لاپتہ افراد کے معاملات جب سپریم کورٹ میں زیر بحث آ رہے تھے تو راجہ ارشاد ایڈوکیٹ جو تھے وہ خفیہ اداروں کی نمائندگی بھی چند کیسز میں کرتے رہے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں آمنہ مسعود جنجوعہ جو چیئرپرسن ہیں ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کی، اور آمنہ مسعود جنجوعہ کے اپنے جو شوہر ہیں وہ بھی اب تقریباً 12 سال سے زائد عرصے سے لاپتہ ہیں، اور انہوں نے ڈیفینس آف ہیومن رائٹس یہ تنظیم جو بنائی ہے دوسرے لاپتہ افراد کی مدد بھی کر رہی ہے۔ ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے شوکت بسرا نے جو کہ سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے کچھ موجودہ حکومت کو یاد دہانی کرانے کے لیے جو موجودہ وزیر اعظم نواز شریف ہیں، جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے، اپوزیشن میں تھے، انہوں نے بھی کچھ لاپتہ افراد کے حوالے سے بلند و بانگ دعوے کیے تھے۔ ان کی کچھ تقاریر بھی آپ کو سنا دیں۔ یہاں ایک جمہوری حکومت ہے، اس جمہوری حکومت کے ہوتے ہوئے چند مہینے پہلے، چند ہفتے پہلے، پچھلے سال، اس سے پچھلے سال لوگ غائب ہوئے ہیں، اور پھر جمہوری حکومت کہاں ہے؟ اس کا حساب کیوں نہیں مانگتی کسی سے؟ کیوں نہیں پوچھتی کسی سے یہ کہاں ہیں یہ لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جس کے ناک کے نیچے یہ سب کام ہو رہے ہیں، لیکن اس کو کوئی خبر نہیں ہے، اور خبر ہے تو اس کے بارے میں کوئی تفتیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم پلائی ہوئی دیوار کی طرح سے سامنے کھڑے ہوں گے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آئین میں تبدیلی کرنی پڑتی آئین میں تبدیلی کریں، اس ملک کو ایک مہذب ملک بنائیں، اس ملک کو رہنے کے قابل بنائیں، لوگ عزت کے ساتھ اس ملک میں رہ سکیں۔ یہ نہیں کہ جس کی مرضی جو اٹھا لے، رات کو اٹھا لے، صبح اٹھا لے، دوپہر کو اٹھا لے، اور پھر کئی سال غائب ہوں، ان کو پتہ ہی نہ ان کے لوائقین کو کہ کہاں ہمارے باپ بیٹے ہیں، کہاں پر۔ جدا کیا ہے، اور وہ اسرائیل کی جیلوں میں یا اسرائیل کی اپنا ایسے علاقوں میں ہے جہاں ان کو کوئی خبر نہیں ان کے والدین کو کہ کہاں ہیں۔ یہ تو اسرائیل کا ظلم ہے ان فلسطینیوں پر، لیکن یہاں اپنے ملک کے اندر وہی صورتحال ہے جو اسرائیل کر رہا ہے فلسطینیوں پہ۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کیا ہم سب کا ملک نہیں ہے؟ اس کے رہنے والوں کے لیے ہم سب کے دلوں میں کوئی درد نہیں ہے؟ کیا یہ سب پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا یہ کوئی ایسی قوم ہے جو باہر سے آئی ہے، یا ہم نے اس قوم کو فتح کیا ہے، یا کوئی محکوم قوم ہے کہ جس کے ساتھ یہ سلوک کرنا جو ہے وہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا؟ ہم بھی آخر اس ملک کی خدمت کرتے رہے ہیں۔ میں بھی ایک پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہوں۔ میں نے تو آج تک کبھی نہیں سوچا کہ ہم کسی اپنے ایسے مقصد کے لیے ہم لوگوں کو، اپنے بچوں کو، قوم کے بچوں کو، جوانوں کو اغوا کر کے ایسی جگہ بھجوا دیں جہاں ان کے والدین کو خبر ہی نہ ہو، اور وہ سال ہا سال ترستے رہیں، بھیک مانگتے رہیں کہ ہمارے بچوں سے ہمیں ملا دو۔ مجھے تو خیر تھوڑا بہت ایک چھوٹا سا تجربہ ہے، میں اس تجربے سے گزر چکا ہوں کہ جب میں بھی اٹھایا گیا تو میرے گھر والوں کو نہیں پتا تھا کہ میں کہاں ہوں۔ میں بھی وزارت عظمیٰ کے منصب پہ فائز تھا، وزیر اعظم ہاؤس سے مجھے بھی جو ہے وہ گرفتار کیا گیا اور مجھے ایسی جگہ لے جایا گیا جہاں مجھے خود نہیں پتا تھا میں کہاں ہوں، اور پھر ایسے کمرے میں رکھا گیا جس میں شیشوں کے اوپر رنگ کیا ہوا تھا، باہر اخبار لگایا ہوا تھا، کاغذ اخبار کا، اور پھر نہ مجھے پتا تھا میں کہاں ہوں، نہ میرے گھر والوں کو، نہ مجھے پتا تھا میں کہاں ہوں، نہ میرے گھر والوں کو پتا تھا۔ آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے گھر والوں کو نہیں پتا، اور آئین میں ترمیم کرنے کی ضرورت کا جو حوالہ نواز شریف نے دیا، یقینی طور پہ آئین میں ترمیم ہو چکی ہے، 2 سال پہلے بھی ہوئی تھی، مگر اس آئینی ترمیم ہونے کے باوجود لوگ پھر بھی اٹھائے جاتے رہے ہیں اور اٹھائے جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو سنائیں گے سینیٹر راجہ ظفر الحق جو سینٹ میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کی طرف سے قائد ایوان ہیں۔ میں نے ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ فوجی عدالتوں کے قیام میں توسیع کے لیے جو آئین میں ترمیم کی گئی ہے
اس ترمیم کا فائدہ جو ہے لاپتہ افراد کو کیسے ہو سکتا ہے؟ جی راجہ صاحب، فوجی عدالتوں کا جو آئینی ترمیمی بل ہے جو کہ 23ویں آئینی ترمیم ہوگی منظوری کے بعد، اس میں ایک شق جو برقرار رکھی گئی ہے، کہا گیا ہے جو لاپتہ افراد ہیں وہ اگر اب بھی سامنے آ جاتے ہیں تو ان کو حراست میں رکھنے والے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اس شق کو ابھی بھی برقرار رکھا گیا ہے، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ اس شق کے باوجود پچھلے 2 سال کے دوران لاپتہ افراد کا مسئلہ حل نہیں ہوا، اور پچھلے 2 سال کے دوران بھی لاپتہ افراد ہوتے رہے اور غائب ہوتے رہے۔ میرا خیال یہ ہے جی کہ یہ بنیادی انسانی مسئلہ ہے اور عام آدمیوں کی آزادی کے خلاف ہے، بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو بھی باقاعدہ اہمیت دینی چاہیے اور اس کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے کہ اگر کسی کے پاس کوئی آدمی ہے ایسا تو اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا، اور اس کو ریگولرائز کر کے پھر اگر اس کو صحیح طریقے سے لایا جائے، قانون بنایا جائے، تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور آئندہ شاید اس قسم کی مثالیں سامنے نہ آ سکیں۔ راج صاحب، پچھلے 2 سال میں اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو اب آئندہ 2 سال میں کیسے ہوگا، اور حکومت کی کیا ذمہ داری ہے؟ میں یہ کہتا ہوں جی کہ قانون اگر اس پر بن جائے تو اس قانون پر عمل درآمد حکومت کی ذمہ داری ہے، عدالتوں کی ذمہ داری ہے، تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ پچھلے 2 سال میں افراد جو ہیں اس کے باوجود اس قانون کے ہوتے ہوئے تب بھی غیر قانونی طور پہ غائب ہوتے رہے، لاپتہ ہوتے رہے؟ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو لاپتہ افراد سے متعلق عدالتی کمیشن ہے وہ ہر ماہ اپنی رپورٹ میں یہ واضح کرتا ہے کہ مزید افراد بھی لاپتہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ حکومت اور انتظامیہ میں کہاں پہ خرابی ہے جو کہ حکمران جماعت دور نہیں کر پا رہی؟ میرا خیال یہ ہے جی کہ اگر عدالتوں کے سامنے یہ مسئلہ لایا جائے گا تو اب عدالتیں اپنے اندر وہ قوت محسوس کرتی ہیں کہ اس طریقے سے لوگوں کو غائب کرنا وہ غیر آئینی فعل ہے، لہذا اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے اور لوگوں کو اپنے حقوق ملنے چاہیے۔ مگر راجہ صاحب، آپ تو خود فوجی عدالتوں کے لیے آئین میں ترمیم کر رہے ہیں، تو جو سویلین عدالتیں ہیں آپ کیسے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کر سکتی ہیں؟ وہ تو آئین اور قانون کا نفاذ تو وہ انتظامیہ کا مسئلہ بھی ہے، ذمہ داری ہے، اور وہ عدالتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر عمل درآمد کروائیں۔ تو یہ جو قانون میں شک رکھی گئی ہے کہ لاپتہ افراد سامنے آنے کے بعد ان کو حراست میں رکھنے والوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی، تو پچھلے 2 سال میں بھی آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جو افراد لاپتہ ہوئے اب آئندہ 2 سال میں اگر وہ سامنے آتے ہیں تو پھر بھی ان کو حراست میں رکھنے والوں کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، لیکن اگر یہ شک موجود ہے اور یہ اس بات کا ان کو پروٹیکشن دی جاتی ہے تاکہ بجائے اس کے کہ وہ ان کی لاشوں کو غائب کر دیں، ان کو مار دیں، اس سے بہتر ہے کہ جو انہوں نے قید کاٹی ہے یا حبس بجا میں رہے ہیں وہ اگر اس کی کوئی تھوڑی سی ریلیف دے دیا جائے ان کو تو پھر شاید یہ کارروائی نہ ہو سکے۔ تو حکومت جو ہے وہ منتیں کر رہی ہے خفیہ اداروں کی؟ کسی کو منتیں نہیں کر رہی، تو کیونکہ اس قانون میں تو آپ ان کو چھوٹ دے رہے ہیں کہ جو کچھ پہلے آپ نے کیا آپ کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کسی نے ٹیکس نہ دیا ہو تو پھر آپ اس کے خلاف ایکشن شروع کرتے ہیں، وہ سارا ٹیکس دے دے تو پھر آپ اس کو معافی بھی دے دیں۔ یہاں پہ تو پورے کے پورے خاندان تباہ ہو رہے ہیں، ان کی زندگیاں۔ میں یہی کہتا ہوں نا کہ جب یہ معاملہ آگے چلے گا اور لوگوں کو یہ ایک ترجیح دی جائے گی، ان کو اس طرف راغب کیا جائے گا کہ اگر آپ وہ لوگ واپس کر دیں تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں صورتوں میں سے ایک یہ کہ ان کو وہ مار ہی دیں تاکہ نہ شہادت ہو سکے نہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہو سکے، تو یہ ایک معاملہ جو ہے بہتر طریقے سے سالو ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک منتخب حکومت کے ہوتے ہوئے کسی کی کیا جرت کہ وہ عام شہریوں کو مار ہی دیں؟ کس کی؟ ایک منتخب تو حکومت پھر یہ کے تو ہوتے ہیں۔ عدالتوں کے اوپر ہے نا۔ تو راجہ صاحب، بطور قانون دان آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے بطور قانون دان قانون کے اور آئین کے وارث بھی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آج جو ہم فوجی عدالتوں کا قانون پاس کر رہے ہیں اور جس طریقے سے لاپتہ افراد کو اغوا کرنے والوں کو قانونی چھوٹ دے رہے ہیں، یہ وہ پاکستان تھا جس کا خواب
قائد اعظم محمد علی آپ جناح اس نے معاملے کو ایک ایسی دوسری طرف لے جا رہے ہیں، وہ مناسب نہیں ہے. اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ ان چیزوں کا حل کیا ہو. تو یہ حل کب نکلے گا؟ 2 سال کافی نہیں تھے؟ نہیں، 2 سال میں اگر کچھ لوگ رہا ہوئے ہیں، کچھ باقی رہتے ہیں. یہ تو جو سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں ان لوگوں کے حقوق کے لیے وہ خود کہتی ہیں کہ کافی سارے لوگ رہا ہوئے ہیں، لیکن ابھی کچھ لوگ باقی ہیں. تو مزید بھی تو اغوا ہو رہے ہیں نا راجہ صاحب، وہ بھی تو کام نہیں رکا. اب کون اغوا ہو رہا ہے؟ جو عدالتی کمیشن کی رپورٹیں آتی ہیں اس میں مزید بندوں کے بھی غائب ہونے کے بہرحال یہ عدالتوں کے اوپر ہے نا کہ وہ اس کو کیسے ڈیل کرتی ہے. تو حکمران جماعت جو ہے آئندہ جب حکومت میں آئے گی تو ہوپ فلی دوبارہ فوجی عدالتیں بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میرا اپنا خیال یہ ہے جی کہ فوجی عدالتیں ایک ہنگامی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیں. یہ ایک روٹین کا معاملہ نہیں ہے اور نہ یہ روٹین کا معاملہ ہونا چاہیے. اور جو سول قانون ہے اس کو اتنا مضبوط بنایا جائے کہ وہ لوگوں کو ریلیف دے سکے. اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے، سویلین عدالتوں کو مضبوط ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ کرٹیسائز کریں. مگر یہ 2 سال میں تو واقعی اگر کوئی بہتری ہوتی تو فوجی عدالتوں کی ضرورت تو نہ پڑتی. بہتری تو ہوئی ہے لیکن مکمل طور پر ابھی یعنی جو یہ دوبارہ دہشت گردی شروع ہو گئی تھی اس کے حل کے لیے، اس کی رکاوٹ کے لیے یہ ضروری تھا کہ اسپیشل میجرز لیے جائیں کیونکہ اسپیشل حالات ہیں. بہت شکریہ صاحب، تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. یہ تھے سینیٹر راجہ ظفر الحق، حکمران جماعت کے سینٹ میں قائد ایوان. اور لاپتہ افراد کے حوالے سے لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے شوکت بسرا نے، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. بسرا صاحب، وقفے سے پہلے آپ نے سینیٹر راجہ ظفر الحق کا موقف سنا کہ کیوں ضروری تھا فوجی عدالتوں کا بل اور کیسے جو لاپتہ افراد کے معاملات ہیں حکومت ان کو کیسے ڈیل کر رہی ہیں. آپ کے خیال میں فوجی عدالتوں کے بل کے ذریعے اور ویسے حکومت لاپتہ افراد کے معاملات کو درست ڈیل کر رہی ہیں؟ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، ہر شہری کو انصاف ملے گا. ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے اور جو ماں ہوتی ہے وہ ہر اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں ریاست کا فرض بنتا ہے ایک ایسا ملک جو ایک جمہوری ملک ہو، جہاں پہ ایک متفقہ پارلیمنٹ موجود ہو، متفقہ آئین موجود ہو، ایک سپریم کورٹ کی شکل میں ایک طاقتور ادارہ موجود ہو. وہاں پہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، وہاں پر لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے یہ جو لاپتہ افراد والا معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں ساتھ رات سے لوگ، ہماری بہن آمنہ جنجوعہ بیٹھی ہیں، وہ تو خود براہ راست ان کے خامند آج بھی وہ نہیں مل پا رہے اور بہت سارے لوگ اور بھی مسنگ ہیں. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے تھا، سپریم کورٹ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے تھا، جو اس انداز میں رول ادا نہیں ہو سکا. باقی مطیع اللہ جان، میں آپ کو عرض کروں، جو آپ نے فوجی عدالتوں کی بات کی، دیکھیں ایک جمہوری معاشرے میں، ایک سویلائزڈ معاشرے میں فوجی عدالتوں کا کوئی تصور نہیں ہوتا. لیکن پرابلم یہاں پر کیا ہے کہ غیر معمولی حالات میں غیر معمولی اقدامات آپ کو اٹھانا پڑتے ہیں. پاکستان میں بدقسمتی سے عدالتوں نے جو رول ادا کرنا تھا بطور ادارہ وہ نہیں ادا کر سکے. اگر عدالتیں اپنا رول ادا کر رہی ہوتی، پراسیکیوشن مضبوط ہوتی، تو ہمیں یہ فوجی عدالتوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ میں اپنی پارٹی، یعنی میں پارٹی کا کارکن ہوں، کہ جب یہ فوجی عدالتوں کا معاملہ ہوا تمام لوگوں نے منوان تسلیم کر لیا جو حکومت کا ایجنڈا تھا. لیکن ہم نے اس میں کون سی ترامیم لے کر آئے؟ ہم نے کہا ہر ملزم کو بنانا ریپبلک تو نہیں ہے نا، کوئی پاکستان ایک آئینی ملک ہے، اس کے اندر ہر شہری کو آزادی حاصل ہے، ہر شہری کو قانون کی پروٹیکشن حاصل ہے. ہم نے اس میں کہا کہ ہر ملزم کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش کیا جانا چاہیے. ہر ملزم کا یہ حق ہے کہ اس کو پتہ چلے within 24 hours اس کے خلاف کیا چارج شیٹ ہے. سب سے بڑھ کر یہ ملزم کا یہ حق ہے کہ اس کو وکیل میسر ہو. صاحب قطع کلامی معاف، یہ جو آپ کی شرائط کی بات کر رہے ہیں یہ جب آئین میں موجود ہیں تو آپ کی قانونی ترامیم سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آئین میں پہلے سے موجود ہے ایک چیز، تو یہ اس کے آپ کے اضافی تجاویز کے ساتھ تو آئین تو نہیں بدل جائے گا نا، یا آئین بہتر تو نہیں ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں آئین میں پہلے سے موجود ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن فوجی عدالتوں کے اندر یہ قوانین موجود نہیں تھے. آپ کو جب ایک چیز آئین میں موجود ہے تو ایکٹ میں بھی یہ چیزیں ہیں تو پھر بالکل ہے. میں خود قانون کا ایک ادنا طالب علم ہوں. بالکل یہ ہمارے آئین کے اندر ایک ایک چیز موجود ہے جو ہم نے فوجی عدالتوں کے اندر جو ہم نے ان کو چلیں اس کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے بھی کچھ معلومات مل ہی جائیں گی. 2 سال بھی جلدی گزر جائیں گے. یہ بتائیں کہ جو لاپتہ افراد، بات کہنا چاہتا ہوں صاحب جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہم اس پہ آنا چاہ رہے ہیں.
جو لاپتہ افراد کو پیش کرنے کے لیے جو یہ انڈیمنٹی دی گئی کہ جو ماضی میں آپ کے تحویل میں ان کو پیش کر دیں تو کچھ نہیں کہا جائے گا، یہ انڈیمنٹی دی گئی اس فوجی عدالتوں کے اس بل میں، تو اس انڈیمنٹی کے باوجود بھی ابھی بھی لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، تو پھر کیا فائدہ آپ کی قانون سازی کا؟ امتی اللہ جان، میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ ہمیں موو فارورڈ کرنا ہے، ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے۔ ابھی بھی وہ لوگ جو عرصہ دراز سے لاپتہ ہیں، اور خاص طور پہ موجودہ حکومت تو بڑی چیمپئن تھی بنیادی انسانی حقوق کی، آپ کو یاد ہے یہ ہمارے خلاف چوری نثار صاحب، میاں نواز شریف صاحب کی آپ نے کلپنگ ابھی سنائی ہے، آئے دن پارلیمنٹ کے سامنے ان کے دھرنے بھی ہوتے تھے کہ یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، یہ لوگوں کو جو مسنگ پرسن ہے برآمد نہیں کروا رہی۔ آج 4 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، وہ چوری نثار صاحب بھی مجھے نظر نہیں آتے، میاں نواز شریف صاحب بھی نظر نہیں آتے۔ بسا صاحب میرے خیال میں یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے، اس کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے۔ نمتی اللہ جان، میں کوئی سیاست نہیں بات کر رہا، میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو اپنے کلپنگ چلائی ہیں۔ موجودہ حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کو چیف ایگزیکٹو ہے اس وقت پاکستان کے، جو اس وقت بات آپ سنا رہے تھے ان کی، کہ ہم سب لوگ کا فرض بنتا ہے جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، جو سپریم کورٹ کے اندر موجود ہیں، جو ہماری فوج کے اندر موجود ہیں، تمام لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ لوگ، ہماری بہن جو بیٹھی ہیں، اگر ان کے خاوند آج 12 سال سے نہیں مل رہے، بہت سارے لوگ ان کے بچے نہیں مل رہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری پاکستان کی ذمہ داری ہے، یہ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب لوگ اس کو ممکن بنائیں، اور جہاں بھی جس لیول پہ کوتاہی ہو رہی ہے ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں ہمیں دور کر کے اس چیز کو انشور کرنا چاہیے ریاست کو کہ وہ جو بچھڑے ہوئے لوگ ہیں عرصہ دراز سے، وہ اپنے بچوں کو جا کے مل سکیں، اپنی بہنوں کو مل سکیں، اپنی ماؤں کو مل سکیں، اپنی بیٹیوں کو مل سکیں، اپنی بیویوں کو مل سکیں، اس کو انشور کرنا چاہیے۔ شکر بسر صاحب، ہمارے ساتھ راجہ ارشاد صاحب بھی موجود ہیں، جیسے میں نے پہلے ان کا تعارف کرایا، سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل ہیں اور خفیہ اداروں کی طرف سے بطور وکیل بھی پیش ہوتے رہے لاپتہ افراد کے معاملات میں۔ راجہ ارشاد صاحب، یہ جو قانون سازی ہوئی، اس میں جو انڈیمنٹی دی گئی یا ایک قسم کا جنرل امیونٹی دی گئی کہ اگر کوئی لوگ غائب ہوئے بھی ہیں پہلے تو ان کو اگر ظاہر کر دیا جائے تو کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی، تو کیا اس انڈیمنٹی کا فائدہ ہوا اور ماضی میں آپ کا کیا تجربہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سپریم کورٹ میں ایز ڈپٹی اٹارنی جنرل میری وابستگی رہی ہے۔ اس ملک کی 2 پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز، ایک ISI، دوسرا MI۔ میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس یہ ہے کہ جن کیسز میں نے ان اداروں کو ریپرزینٹ کیا، ان میں وہ لوگ انوسنٹ نہیں تھے۔ سب سے بڑا ہائی پروفائل میٹر کون لوگ انوسنٹ نہیں تھے؟ جن لوگوں کو ISI نے پکڑا اور پھر مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ لاپتہ افراد کو، وہ ان بگننگ میں لاپتہ تھے۔ اچھا، وہ بگننگ میں کتنا عرصہ لاپتہ رکھتے تھے؟ کوئی پالیسی تھی؟ کوئی پالیسی نہیں تھی، اچھا، لیکن دیکھیں ان کی تھنکنگ کیا ہے کہ ہم بڑی محنت کے ساتھ ان لوگوں کو پکڑتے ہیں اور وہ دے آر ناٹ انوسنٹ، یہ انوالوڈ ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیے حمزہ کیمپ میں بس پر جو اٹیک ہوا اور وہ اس بس میں جتنے افراد تھے وہ سارے جل کے راکھ ہو گئے بیونڈ ریکگنیشن، اور پتہ نہیں تھا کہ یہ کارروائی کس نے کی ہے۔ ISI نے اور MI نے بڑی محنت سے وہ ٹریس کر کے انہوں نے کیا کیا کہ سول کورٹس نے ان کو ایکوٹ کر دیا، اور انہوں نے کہا جی لیک آف ایویڈنس، وہ کوالٹی آف ایویڈنس نہیں ہے کہ ہم ان کو کنوکٹ کر سکیں، وہ بھی اپنی جگہ درست ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ان کو دوبارہ پکڑا گیا۔ دیکھیں ان کو دوبارہ جب میرے پاس یہ میٹر آیا تو میں نے ان کو راستہ دکھایا کہ یہ طریقہ کار ہے، اس حوالے سے ایویڈنس ہے، لیکن جس انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے حوالے کرتے ہیں وہ ایویڈنس مزید کلیکٹ نہیں کرتے۔ تو آپ نے راستہ کیا دکھایا؟ میں نے راستہ کہ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ وہ پھر کیا ہوا، پھر وہاں سے اڈیالہ جیل سے وہ لوگ گئے، پھر ٹرائبل ایریا میں نہیں، اڈیالہ جیل سے وہ رہا ہوئے تھے؟ نہیں، رہا تو ہوئے، بلکہ وہاں سے کڈنیپ ہوئے تھے۔ لیکن کڈنیپ نہیں ہوئے وہ لوگ اڈیالہ جیل سے کس طریقے سے، وہ دیٹ از اے لانگ سٹوری، میں اس میں ابھی نہیں جانا چاہتا۔ اور وہ سارے 11 کے 11 پکڑے گئے مختلف جگہوں سے۔ یہ آپ نے سٹوری سپریم کورٹ میں سنائی؟ سپریم کورٹ، پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں نے کہا
کہ دے آر ناٹ مسنگ پرسن. اگر میں یہ بات نہ کہتا تو شاید وہ آج زندہ نہ نظر آتے. لیکن 4-5 تو ان میں سے بھی ان کی ڈیتھ ہو گئی. نہیں, وہ کن سرکمسٹینسز میں ڈیتھ ہوئی ہر چیز میرے علم میں نہیں, میڈیکل ہے, میں ان کو ریپرزینٹ کرتا تھا لیکن ہر بات میرے علم میں نہیں ہوتی تھی. میں جہاں الٹیمیٹلی ان کا دوبارہ ٹرائل ہوا جی, ٹرائل ہوا, ان کی کنوکشن ہوئی, دے آر لائنگ ان جیلز, کوئی ہری پور جیل میں, کوئی کدھر, اور اسی طرح ایم آئی نے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ اس ملک کی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز وہ پین نہیں لیتی جو یہ انٹیلیجنس ایجنسیز جس طرح یہ ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہیں. اور سب سے ایک اور بات اہم ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ جوڈیشل اتھارٹی اس ملک کے اندر دیٹ ہیز ٹوٹلی کلیپسڈ. ابھی بھی کوئی جوڈیشل اتھارٹی نہیں ہے. یہ کام سپریم کورٹ کا ہے کہ وہ ملٹری کورٹس کی بجائے وہ کورٹس اسٹیبلش کریں جہاں فیئر ٹرائل ہو, جہاں کسی کو گریونس نہ ہو. لیکن یہ چیزیں نہیں ہیں آج اس ملک کے اندر, کرائسس ہے. اب راجہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ فوجی عدالتوں کا جو یہ قانون بنا انڈیمنٹی کا, اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ یہ کیوں لیجسلیشن کی گئی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سے لوگ ہیں جن کو ہم نے 2-3 سال, ایسی بات نہیں ہے. اگر ہے تو اسلام اس بات کی اجازت, میں لا آف دا لینڈ کو چھوڑے آپ, اچھا جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ 2-3 سال لوگوں کو اپنے پاس رکھیں, کسٹڈی میں رکھیں, غائب رکھیں, ان کے لواحقین کو خبر ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے؟ اسلام اس بات کی اجازت قطعاً نہیں دیتا. اگر نہیں دیتا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں, یہ الزام غلط ہے؟ نہیں, یہ ہے, یہ ہو رہا ہے. تو پھر آپ ان کا دفاع کیوں کرتے رہے؟ میں نے دفاع نہیں کیا. میں نے جس کیس میں ان کو ریپرزینٹ کیا, ان کا وہ مسنگ نہیں تھے, وہ اس جرم میں ملوث تھے. ان کا لیکن وہ کافی عرصہ لاپتہ بھی رہے, آپ یہ مانتے ہیں؟ جیل سے نکلنے کے بعد کافی عرصہ غائب بھی رہے. فار ویری شارٹ ٹائم. ٹھیک. آمنہ, کافی عرصہ ہو گیا ہے اور اب جو فوجی عدالتوں کا قانون میں جو ہے وہ توسیع دی گئی ہے, اور یہ جو ایک امیونٹی دی گئی یا استثناء دیا گیا کہ اگر آپ پرانے بھی کوئی اگر آپ کی تحویل میں اگر انہیں آپ پیش کر دیں تو آپ اس کو جائز تحویل سمجھا جائے گا, تو کیا اس قانون کا کوئی فائدہ ہوا لاپتہ افراد کے لواحقین کو؟ کوئی ایسے لوگ سامنے آئے جو پچھلے 3-4 سال سے نہیں آ رہے تھے مگر یہ فوجی عدالتوں کے نئے قانون کی وجہ سے وہ ایک دم سامنے آ گئے؟ اس میں یہ اس طرح سے تو فائدہ نہیں ہوا, کیونکہ اب دیکھیں مشرف دور کے میرے ہسبینڈ دیکھ لیں, عتیق الرحمان جو سائنسدان تھا, ڈاکٹر عابد شریف ہیں جو کہ ڈاکٹر ہے, مطلب وہ سب پروفیشنلز تھے, وہ کوئی مطلب دہشت گرد نہیں تھے. بہت اس طرح کے لوگ, آنریبل لوگ تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے, سائنسدان تھے. لیکن آپ یہ مانیں گے کہ جو لوگ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ان میں بھی بڑی تعداد میں پڑھے لکھے لوگ تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے جو پکڑے جاتے رہے ان میں بھی پڑھے لکھے. صفورہ اٹیک کا دیکھیں, وہ انجینئرنگ یونیورسٹی کا تھا, مگر بات ڈیو پروسیس آف لا کی ہے. ڈیو پروسیس آف لا تو ان کا نہیں ہوا نا. جو پرانے لوگ تھے یا پرانے کیسز تھے ان کو اس آرمی کورٹس کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا. نئے کیسز میں فائدہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 سال 3 سال میں ان کے پر جو بھی ایلیگیشن لگا کے وہ سامنے آ جاتے ہیں, سرفیس ہو جاتے ہیں. ریسنٹ کیسز میں فائدہ ہے, مگر جو پرانے ہیں وہ ایز اٹ از کوئی ایسے بکسے میں بند ہیں یا کوئی ایسی کتنے ہیں ایسے دروازے کی ان کی چابی گم چکی ہے, جو کہ ایسے کتنے پرانے جو بالکل ایسے 100 سے اوپر ہیں کیسز. اچھا, کرونک کیس, کرونک کیسز جو ہیں جن کا کچھ آج تک پتہ نہیں چلا. بالکل, جو اور اس میں آپ کے شوہر کا کیس بھی ہے. ہاں جی بالکل. تو دیکھیں کلوزر تو ضروری ہے نا. سپریم کورٹ نے آلموسٹ 12 سال سے کیس پینڈنگ ہے, اس میں ابھی کوئی فائنل آرڈر نہیں آیا. اس طرح سے انہوں نے پچھلے سال انہوں نے کہا کہ ہر ہفتے یہ کیسز چلیں گے کیونکہ یہ انسانی حقوق کا برننگ میٹر ہے اور اس میں غفلت کی گئی ہے. 2 سال یہ کیس نہیں لگا, تو ہمیں امید پیدا ہوئی کہ اب یہ ہر ہفتے وار لگے گا, مگر یہ نہیں لگا. یہ ایک کتاب ہے گریف انٹولڈ, یہ لاپتہ افراد کی جو فیملیز ہیں, خاص کر جو خواتین ہیں منتظر ہیں اپنوں کے لیے کہ وہ کسی روز گھر آ جائیں گے, ان کی کہانیاں ہیں. اور ان میں چند بچوں کی بھی تصاویر ہیں اور کہانیاں ہیں. اور جو پہلی تصویر یا کہانی میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے, یہ ایک بچہ ہے عبید الرحمان جو کہ اب بڑا ہو گیا ہے کافی,
اور یہ عبید الرحمان کی آپ سٹوری بتانا چاہیں گی اس بچے کی؟ ہاں، اس کو یہ عبید الرحمان جو ہے یہ تقریباً 3 سال سے یہ اپنے باپ کے انتظار میں ہے. یہ کھانا نہیں کھاتا، یہ مطلب بہت زیادہ بیمار رہتا ہے، اسے بخار رہتا ہے ہر وقت. اور یہ جو باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے اب ماں کو نہیں پتا کہ وہ اس کا باپ کیوں لاپتہ ہے، کس جرم کی سزا میں اسے لاپتہ کیا گیا ہے. بچے کو وہ کیا بتائے. ماں بھی ذہنی مریض بن چکی ہے اور ماں کے ذہنی مریض ہونے کی وجہ سے بچے بھی ذہنی مریض بن رہے ہیں. اب کاؤنسلنگ کا گاؤں میں اور اس طرح کے جو ریموٹ علاقوں میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ یہ ماں کو کیا ہو گیا ہے. اچھا، دوسری بچی ہے معیزہ نور جو بھانجی ہے عتیق الرحمان کی. معیزہ نور جی، اب عتیق الرحمان جو ہے وہ ایک ورلڈ فیم کا سائنسدان ہے. اس نے مطلب اس کی یہ بھانجی ہے. جب بھی اس کا ذکر آتا ہے یا جب بھی کوئی اس طرح کی، تو یہ بچی جو ہے یہ چیخیں مار مار کے روتی ہے اور یہ فینٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے مطلب بظاہر اگر دیکھیں آپ تو وہ نارمل لگتی ہے، مگر اس کے اوپر یہ ایک سائیکولوجیکل امپیکٹس پڑ رہے ہیں. یہ ایک اور بچہ ہے حذیفہ سن آف ڈاکٹر عابد شریف. یہ ڈاکٹر عابد شریف کا بیٹا ہے اور یہ اس نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا. یہ 10 سال کا ہو گیا ہے. اچھا. اس نے آج تک اپنے باپ کو نہیں دیکھا. اس کے 3 منتھس کے بعد یہ پیدا ہوا. 2005 میں ڈاکٹر عابد شریف ابڈکٹ ہوئے تھے. اور یہ بچہ جو ہے یہ گورنمنٹ کو جب بھی اپنے آرٹ ورک کرتا ہے تو یہ پیغام دیتا ہے کہ گورنمنٹ کو لوگوں کو لاپتہ کرنے کا ٹیررزم ختم کر دینا چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. اور میڈیا کا موضوع بحث نہیں بن پا رہا اور نہ ہی پارلیمنٹ کا ڈھکے چھپے الفاظ میں اور بٹوین دا لائنز قانون سازی بھی کی جا رہی ہے. ایک اور کہانی ہے میرے سامنے. زاہدہ بی بی ہیں جن کا تعلق سوات سے ہیں. یہ زوجہ ہیں سید دولت شاہ کی. اور زاہدہ بی بی کے گھر کے 4 افراد جو ہیں وہ لاپتہ ہیں. آمنہ، ان کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ یہ جب آرمی آپریشن ہو رہا تھا اسی دوران سوات میں جی جب ریڈ ہوا تو ان کو اور ان کی بہو کو کمرے میں بند کر دیا گیا. اور اس کے بعد پھر کہنی ہے بتا رہی ہیں اپنی کہانی بتاتے ہوئے کہ بہت سخت مجھے مارنے پیٹنے کی اور چیخنے داڑنے کی آوازیں آ رہی تھی اور مجھے پتہ چل رہا تھا کہ میرے 2 بیٹے اور میرے شوہر کو مارا جا رہا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ ہمیں اندر ہی بند کر کے یہ سب چلے گئے. اور جب ہمیں پڑوسیوں نے آ کر کھولا تو پھر ہمیں بھی یہی کہا گیا کہ میرے بیٹے اور میرے شوہر جا چکے تھے اس وقت، ان کو پکڑ کے لے گئے تھے. تو ان کے 3 بیٹے اور ان کا شوہر، وہ آج تک شوہر کی تو لاش دے دی گئی ہے 2010 میں. اور تینوں بیٹے جو ہیں ان میں سے ایک کا پتہ چلا ہے کہ وہ کسی انٹرنمنٹ سینٹر میں ہے جبکہ وہ 8ویں کا طالب علم تھا. چلیں ٹھیک. تو اب یہ ذہنی مریض بن چکی ہیں یہ. جی راجہ صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس سے جو فینومینا ہے اس کا ایک اسپیکٹ اور بھی ہے جس کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا. بات یہ ہے کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں لوگوں کو اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ انوالوڈ ہیں، لیکن جو فیملیز ہیں جو سفر کرتی ہیں فیملیز اور بچے، ان کا کیا قصور ہے؟ کیا وہ ان سے پوچھ کے ان سے مشورہ کر کے ان جرائم میں ملوث ہوتے تو یہ بات کبھی آپ نے اپنے کلائنٹ سے کی؟ دی میرے کلائنٹ اس بات سے بے خبر نہیں ہے. نہیں، آپ نے ان سے لیکن کہا کہ نہیں ہو رہا. اس پر ہماری جوڈیشری سپریم کورٹ کیوں نہیں ڈائریکشن دیتی؟ یہ کام جوڈیشری کا ہے. میری وہ اتھارٹی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر میں ڈکٹیٹ کر سکوں انہیں کہ آپ اس اسپیکٹ کو کنسیڈر کریں. چلیں ٹھیک، یہ ایک پوائنٹ ہے. جی شوکت بسا صاحب، حکومت میں تو آپ بھی 5 سال رہے ہیں. جمہوریت نے 5 سال مدت پوری کی، مگر جیسے تیسے پوری کی، وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسا خاکہ ہے، کوئی آئینی یا سیاسی یا سماجی خاکہ کہ جس کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی لاپتہ افراد کے اس معاملے کا کوئی مستقل حل نکال پائے گی؟ عطیہ جان، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے لوگ جو اینٹی اسٹیٹ کارروائیوں میں ملوث ہیں، جو معصوم لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں، جو اے پی ایس کے لوگوں بچوں کو شہید کر رہے ہیں، جو نہ کوئی اسکول محفوظ ہے، نہ مندر محفوظ ہے، نہ مسجد محفوظ ہے، نہ مارکیٹیں محفوظ ہیں، ان کو کوئی شک و شبہ نہیں کہ ان کو کوئی رعایت نہیں ملنی چاہیے. ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے اور ان کو اپنے انجام تک پہنچنا چاہیے قانون کے مطابق. اس کا جو دوسرا قانون کے مطابق اب جو دوسرا قانون کے مطابق اب یہ دوسرا اینگل میں اسی کی بات کر رہا ہوں. ہمیں بطور ریاست یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ ہماری ریاست کی یہ کمزوری ہے کہ ہم ان لوگوں کو جن کو ہم مسنگ پرسن کہہ لیں، وہ لوگ جو غائب ہو گئے، کہ شاید پوری ریاست اس بات کی ذمہ دار ہے جس میں کوئی ادارہ بھی بری ذمہ نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو سامنے نہیں لا سکے.
اگر آج ان کو سامنے لایا، بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ قانون کی حکمرانی اسی طرح ہوگی. ہاں ابھی ہم نے فوجی عدالتیں بنائی ہیں، ان کے اندر میں سمجھتا ہوں اب جو ایک شک پھر دوبارہ ڈالی ہے کہ چلیں پیچھے نہیں ہوا تو اب آئندہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور جلد از جلد ان کا ٹرائل ہونا چاہیے اور ان کو اپنے انجام کو پہنچنا چاہیے. لیکن آپ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی، گزارش یہ ہے آئین پاکستان موجود ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے جو ابھی راجہ ارشاد صاحب نے بات کہی کہ ہماری عدالتیں اگر پراپر کام کر رہی ہوتی، اگر پراسیکیوشن اپنا کام کر رہی ہوتی، اگر دہشت گردوں کو سزائیں مل رہی ہوتی، اگر قانون پہ عمل داری ہو رہی ہوتی، تو مجھے بتائیے کہ فوجی عدالتوں کی کیا ضرورت تھی. ابھی بھی پورے قوانین موجود ہیں، چیف جسٹس سپریم کورٹ کو پورے وہ اختیارات حاصل ہیں. اگر کوئی آدمی مسنگ ہے اور اس کو ادارے پیش نہیں کر رہے ہیں یا اگر ان کا کوئی ریکارڈ ایسا ہے وہ سامنے نہیں آ رہے، تو میرے خیال میں قوانین تو موجود ہیں، اس کے لیے کسی نئے قانون کی. بسا صاحب، سپریم کورٹ میں جو لاپتہ افراد کے جو کیسز چلتے رہے ہیں اور اعلیٰ عدلیہ میں بہت سے مقدمات کا میں عینی شاہد ہوں جہاں پہ وہ کارروائی ہوتی رہی ہے. سپریم کورٹ کے بعض ججز تو دیواروں سے لٹرلی سر ٹکراتے رہے ہیں. آپ کی پولیس اور آپ کی ایجنسیوں اور آپ کے اداروں کو احکامات دیتے رہے ہیں، لیکن ان کے احکامات پہ عمل نہیں ہوتا رہا اور آپ کی حکومت نے اس بات کو یقینی نہیں بنایا کہ سپریم کورٹ کے احکامات پہ بھی لاپتہ افراد کے کیس کے حوالے سے عمل درآمد کیا جائے. تو عدالت اور کیا کر سکتی ہے؟ مطیع اللہ جان، میں آپ کو عرض کروں، میں آپ کو پہلے سٹارٹ میں کیوں یہ بات کہی تھی کہ بطور ریاست میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ناکامی ہے. اس میں آپ تمام ادارے اس کے اندر آتے ہیں، ریاست پورے تمام ستونوں کا نام ہے جس کے اندر میڈیا بھی ایک بہت اہم پلیئر ہے. آپ کی ناکامی کی سزا ان لاپتہ افراد کے لواحقین کو کیوں مل رہی ہے؟ دیکھیے ایسے نہیں ہے، میں عرض کرتا ہوں، میں بات ناکامی تسلیم کرنے میں کافی ہے. نہیں ایسے قطن نہیں ہے. میں اس سے آگے بڑھتا ہوں. ہمیں یہ ایڈمیشن ہے، ایڈمیشن کے بعد اس کے اگلے مراحل ہیں. ہمیں فوری طور پر اس کو انشور کرنا چاہیے. اگر ججز کے سٹینڈنگ آرڈر موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں پھر وہی بات کہوں گا کہ کیا عدلیہ میں اتنی طاقت موجود نہیں ہے کہ وہ اپنے آرڈرز پہ امپلیمنٹ کروا سکیں؟ قوانین تو ان کو اجازت دیتے ہیں. اگر فرض کریں چیف ایگزیکٹو جو ہے پاکستان کے پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب، ان کے اقدامات کے آڑے آتے ہیں اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہونے دے رہے، چونکہ سب سے بڑی ذمہ داری تو ان کی ہے، ان کو طلب کریں، ان کو کہیں کہ سپریم کورٹ سے بڑا ادارہ کوئی نہیں ہے، اس کے بعد تو اللہ کی عدالت ہے نا. اگر چیف ایگزیکٹو بھی ان کے آرڈر کو کمپلائی ود نہیں کرتا، اگر وہ بھی ان کے آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کرتا، تو پھر تو میں یہی کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے. پھر تو دیکھیں جو فیلئر ہے نا، ایک تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سپریم کورٹ کا یا ان کا فیلئر ہے. فیلئر ایک لیسر جرم ہے نا انصافی سے، ٹھیک ہے نا. جو آرمی کورٹس میں وہ تو ہر چیز خفیہ ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہو کیا رہا ہے اندر. میں اپنے ممبر کی مثال دیتی ہوں. مظہر الاسلام گھر سے 70 لوگ ایلیٹ فورس کے ریڈ کر کے بچوں کے سامنے، بیوی ماں باپ کے سامنے لے کر گئے اس کو لاسٹ ایئر. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے کافی شور ڈالا کہ یہ ہمارا ممبر ہے، یہ تو صرف لاپتہ افراد کی نمائندگی کرتا تھا، ریپرزینٹ کرتا تھا. تو اس کو اور اس کے بھائی دونوں کو لے گئے. بھائی تو ممبر بھی نہیں تھا. اس کے بعد جعلی قسم کا پوری کہانی بنائی گئی، فرضی القاعدہ آپریٹو، یہ وہ بارود جیکٹس ہر چیز ان سے برآمد ہو گئی. کہاں؟ فیصل آباد میں ابڈکٹ کیا ایلیٹ فورس نے، ٹریس کیا کراچی میں لے جا کر، اور ساتھ میں ایک دبئی سے بچہ آیا ہوا تھا، یقین کریں 20 سال کا وہ لڑکا، اس کو بھی ان کے ساتھ کلب کر کے کہ تینوں کے اوپر ایک ہی مقدمہ بنا دیا. آج اس کو 7 سال سزا دے دی. یہ کہانیاں، جھوٹی کہانیاں تو ہمیں نہیں چاہیے. کوئی پاگل بھی جانتا ہے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے. اس میں آپ آرمی کورٹ کو لے آتے ہیں، خفیہ عدالتوں میں آ کے جناب جس کو پھانسی دے دی، کسی کو سینٹینس کر دیا 25 سال 24 سال. آپ یہ سب چیزیں سپریم کورٹ بھی کر سکتی تھی. سپریم کورٹ کو کرنے تو دیا جاتا، ان کی بات تو سامنے تو ہوتی نا، ہمیں نظر تو آتا کہ ہاں یہ مجرم ہے. یہ پوری پارلیمنٹ جو ہے پوری پارلیمنٹ جب ایک قانون بنا رہی ہے فوجی عدالتوں کا، آپ پھانسیاں بھی دیتے جائیں گے نا، یقین کوئی نہیں. اب یہ پوری پارلیمنٹ غلط ہے. سپریم کورٹ کو، پارلیمنٹ کو اپنی آنکھیں تو کھولنے دینا. پارلیمنٹ یہ تو دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے اس میں.
ایک کیس اٹھا کے چیک کر لیں کہ کہاں کہاں پہ اس میں ویکنیس ہے, کہاں کہاں پہ اس میں جھوٹ ہے, فراڈ ہے, قدم قدم پہ جھوٹی کہانیاں ہیں. کوئی ایک آدھ ٹیسٹ کیس کسی پارلیمنٹ کی کمیٹی میں اس کو ڈسکس کیا جائے, ڈیٹیل مسعود کا رینڈملی کیس, سلیکٹ کیا جائے. مسعود کا کیس چودھری تنویر صاحب نے اٹھایا سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں, رحمان ملک صاحب اس کے وہ ہیں پریزیڈنٹ ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ اتنے اتنے پرانے کیسز ہیں اور اس کو کیوں نہیں حل کیا گیا. تو کیا ہوا؟ بس کچھ بھی نہیں, انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ان کیمرہ بریفنگ دیں گے, یہاں پہ کوئی بولنے کی اجازت نہیں ہے, یہ نہیں ہے. تو اب ہر چیز خفیہ ہو گئی ہے. آپ مجھے بتائیں آپ نے ہمارے لیے کیا اوپننگ چھوڑی ہے؟ جب ہم سڑک پہ نکلتے ہیں ہماری لاٹھی چارج ہوتا ہے, ہمارے بچوں کے اوپر لاٹھی چارج ہوتا ہے. سپریم کورٹ نے اناؤنس کیا کہ ان کو کمپنسیٹ کیا جائے. آج تک میں اپنے مسعود کے اپنے شوہر کے بینک اکاؤنٹس نہیں کھلوا سکی ہوں. مجھے بتائیں آپ لوگ تو میرے لیے پھانسی کا پھندا یہ آپ تجویز کر دیں, میں خوشی سے اس کو پھانسی کے پھندے کو پہن لوں گی. یہ میرے لیے آسان ہوگا جو روز روز مجھے مارا جاتا ہے, روز روز ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں, تشدد سے گزارا جاتا ہے. سپریم کورٹ پارلیمنٹ کسی نے بھی اپنا کردار ادا نہیں. جو ہماری بہن کے جذبات ہیں, جو ہماری بہن کے جذبات ہیں, وہ پوری قوم کے جذبات ہیں. لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, آپ ایسے بھی قانون لائیں گے جس میں کہیں گے کہ یہ جو میں بول رہی ہوں نا یہ بھی بغاوت ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی اس کو بھی ٹیررزم کہیں گے, بہت نزدیک یہ ایسا ہونے والا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ ٹھیک ہے, یہ جو ایک بات آپ نے کہی ہے, مطیع اللہ جان ایک بات, کورٹ کے ججز ہم نے یہ بات پاکستان میں طاقتور کے لیے کوئی قانون نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز اپنے ساتھ دیواروں کے ساتھ مارتے رہے. سپریم کورٹ ایسی بے بسی کی عادت نہیں ہے. سپریم کورٹ کو بڑی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی حاصل ہے, ہائیسٹ کورٹ آف دا کنٹری ہے. لیکن اگر وہ اتھارٹی اگر ایکسرسائز نہ کرے تو کون ان کو مجبور کر سکتا ہے کہ آپ یہ اتھارٹی. راجہ صاحب اگر پاناما کے اوپر یہ کمیشن بن سکتا ہے 5 ججوں کا, تو کیا لاپتہ افراد کا مسئلہ چھوٹا ہے؟ بہت پاناما بڑا مسئلہ ہے. لیکن اگر وہ یہ کمیشن نہیں بنانا چاہتے تو پھر جرم کس کے ذمہ ہے؟ ٹھیک ہے, یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے, فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے. یہ سپریم کورٹ کا کام. اگر سو موٹو نوٹس ہر معاملے میں لیتے ہیں تو کیا یہ کوئی آرڈینری ایشو ہے؟ مگر آج صاحب اگر یہ باتیں اتنے ہی مدلل انداز سے آپ اپنے کلائنٹس کو کہتے تو شاید آج یہ مسئلہ وہ مانتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ افتخار چودھری صاحب نے جب کہا تو انہوں نے کہا کہ میں تو چیف آف آرمی اسٹاف کو بلا لوں گا. جب نہیں پارا چنار سے سارے وہ مسنگ پرسن they appeared before the Supreme Court. وہ جو 35 افراد مالاکنڈ, بالکل مالاکنڈ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے لائے گئے, ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے لائے ہوا گیا. الٹیمیٹلی دیکھیں ان کی پروڈکشن ہوئی, ان کے لواحقین ان سے ملے, ان کو پتا چلا. باقیوں کا کیا قصور ہے؟ باقیوں کو قصور, یہ معاملہ آج بھی یہ جاری ہے, لوگ اٹھائے جا رہے ہیں. جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کا کام ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن گارنٹیز دے رہا ہے فنڈامنٹل رائٹس کی, یہ ساری میننگ لیس ہے. ٹھیک, یہ تو آپ چیف جسٹس ثاقب نثار یہ ان کا کام ہے, انہیں کو دیکھ سکتے ہیں ہم. بس صاحب جلدی سے لاسٹ سینٹینس. دیکھیں ہماری بہن آمنہ مسعود کے جو جذبات ہیں وہ پوری قوم کے جذبات ہیں, اور جس پہ گزرتی ہے وہی اس کو ایکسپریس کر سکتا ہے. لیکن مطیع اللہ جان ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ پاکستان میں طاقتور کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. پاکستان میں صرف قوانین ہیں تو میرے اور غریب لوگوں کے لیے ہیں, باقی طاقتور کے لیے جس دن قوانین بن گئے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی. اور اس کے لیے اس طاقتور میں زرداری صاحب اور نواز شریف دونوں شامل ہیں. میں کہتا ہوں کوئی بھی شامل ہو, وہ زرداری صاحب ہوں, وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں, لیکن پاکستان کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ سوائے, اب میں یہ سیاسی بات چونکہ آپ نے چھیڑ دی, یہاں پر میاں نواز شریف صاحب کے خاندان کے لیے پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے. قوانین ہیں تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہیں, باقی چھوڑ دیں باتوں کو, بات لمبی ہو جائے گی. گزارش صرف سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑا ادارہ کوئی نہیں ہے, ان سے بڑا ادارہ کوئی نہیں ہے. آپ سپریم کورٹ آف پاکستان لاپتہ افراد کے معاملے کو پاناما کیس کی طرح سپریم کورٹ کو توجہ دینی چاہیے. بالکل دینی چاہیے, بالکل 100%. ٹھیک جی آمنہ, آخر میں آپ کیا اپیل کریں گے؟ میں یہی کہوں گی کہ سپریم کورٹ کو ان خواتین کی جو آنسو ہے نا, یہ ان کے بچوں کے جو آنسو ہیں نا, کم از کم اس کا تو لحاظ کرنا چاہیے. پارلیمنٹیرینز ہوں, سینیٹرز ہوں, 700 ممبرز ہیں پارلیمنٹ اور 7 میں,
وہ یہ حل نہیں کر سکتے کہ اس کی بیوی کو نہیں پتا میرا شوہر کہاں ہے، 8 سال سے نہیں بہت پتا۔ شکریہ آمنہ مسعود جنجوعہ، یہ کس ایڈوکیٹ طرح راجہ پالے اپنے ارشاد، بچوں کو، یہ نہیں شوکت پتا اس بصرہ، لاپتہ افراد کے جو لواحقین ہیں وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، شاید اسلام آباد اور پارلیمنٹ میں بیٹھے سیاستدان اور بیوروکریٹ اور بڑے میڈیا والے اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتے، اور ہم جیسے تو صرف بات ہی کر سکتے ہیں۔ اپنے گریبان سے اتنا ہی، مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔